گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط لکھ دیا۔ گورنر پنجاب نے خط میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ ضلع چکوال اور جہلم کو آفت زدہ قرار دیا جائے، سیلاب سے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے مریم نواز کو لکھے گئے خط میں یہ بھی لکھا کہ سیلاب سے متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا اور شدید متاثر ہوا شہروں کو آپس میں ملانے والی پل ٹوٹ گئے ہیں، سیلاب کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں، غریب لوگوں کے گھر مویشی سامان بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کامیاب ریسکیو آپریشن، 500 سے زائد پھنسے سیاحوں کو باحفاظت نکال لیا۔ کلاؤڈ برسٹ کے باعث تودا گرنے سے سڑک بند ہو گئی ہے۔ سڑک پر 117 سے زیادہ جیپوں میں سوار 500 سے زائد سیاح پھنس گئے تھے۔ سیکرٹری سیاحت نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت سیاحوں کی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ چلاز روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مقامات پر بند ہیں۔ سیاحتی مقام فیری میڈوز پر ٹریفک معطل، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری۔ فیری میڈوز میں پھنسے سیاحوں کو گزشتہ روز ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر سروس روک دی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق NDMA کے ٹیم متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاشی کے لیے پاک فوج سمیت دیگر اداروں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پنجاب میں مونسون بارش اور شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ ترجمان صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر سیلابی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب، تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ اچھا ناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ بارشوں کی وجہ سے بڑے دریا اور ملکہ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ PDMA کی عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی PTI کے خلاف کیسز سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو، کہا کہ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا۔ پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ تناؤ نہیں چاہتا۔ امریکہ نے پاک بھارت سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ مسئلہ جموں و کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سستے گھروں کی تعمیر کے لیے اسکیم کی منظوری۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس مارک اپ اسٹڈی رسک شیئرنگ اسکیم کے تحت مالی معاونت کا فیصلہ کیا گیا۔ محمد اورنگزیب کی وزارت ہاؤسنگ کو جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی ہدایت۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملک میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ حکومت 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے سبسڈی فراہم کرے گی۔ 20 سے 35 لاکھ کا قرضہ 20 سال کی مدت کے لیے دینے کی تجویز کی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد جنید غفار کا جناح اسپتال کے سائبر نائف یونٹ کا دورہ، جدید طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن اور سندھ حکومت کے تعاون کو سراہا اور اسپتال میں بستروں کی تعداد میں اضافے پر خوشی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جناح اسپتال میں مفت اور بلا تفریق علاج فراہم کیا جاتا ہے، جہاں اب تک 15 ممالک کے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ انہوں نے ماہر عملے کی فوری بھرتی کو ناگزیر قرار دیا اور سندھ حکومت کی طبی سہولیات کو کینسر مریضوں کے لیے امید کی کرن کہا۔ اس موقع پر چیف جسٹس کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ سندھ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے عالمی بینک سے بات کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، نقصانات کا جائزہ لیا۔ سندھ حکومت نے مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کو متاثرین کے لیے گھر بنانے کا ٹاسک دیا۔
صدر آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ پر سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا خراج تحسین۔ پیغام میں کہا کہ صدر آصف علی زرداری پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بردبار مفاہمتی اور دور اندیش رہنما ہے۔ صدر زرداری نے صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر کے جمہوری روایات کو مضبوط کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبہ خود مختاری دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے صدر خواتین کو بااختیار بنایا۔ 11 سال قید کاٹنے کے باوجود کبھی انتقامی سیاست نہیں۔ ڈی جی نیب کی زیر صدارت لاہور نیب میں میگا کھلی کچہری کا انعقاد۔ کرپشن اسکینڈلز کے شکار متاثرین نے داد رسی کے لیے جوک در جوک شرکت کی۔ نیب لاہور کی کاوشوں سے ہزاروں متاثرین کو اربوں کی ریکوری کروائی گئی۔ متاثرین نے ڈی جی نیب لاہور کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے کہا کہ نیب لاہور کی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت پہلی گرفتاری اہم پیش رفت ہے۔ چیئرمین نیب کے ہر مرحلے پر رہنمائی حاصل ہے۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ لاہور کا پانی مکمل طور پر ویسٹ فری بنائے جانے کا منصوبہ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا لاہور ویسٹ ٹریٹمنٹ کے منصوبے سے متعلق اہم اجلاس۔ ایم ڈی واسع غفران احمد نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا کہ شہر کے 6 آؤٹ فال مقامات پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں بابو سابو کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام کا آغاز ہوگا۔ سیوریج کا پانی راوی یا نہر میں ڈالنے کی بجائے اسے زرعی استعمال میں لایا جائے گا۔ ڈگاری قتل کیس کے تفتیشی عمل میں اہم پیش رفت۔ مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گل جان کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ پولیس سرجن کے مطابق گل جان بی بی سے بال، خون اور حلق سے لعاب کے نمونے لیے گئے۔ نمونوں کو ڈی این اے تجزیے کے لیے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو بھجوایا جائے گا۔ اس سے قبل مقتولہ بانو بی بی کی قبر کشائی کے دوران بھی لاش سے ڈی این اے کے لیے نمونے لیے گئے تھے۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک۔ ڈی بی او کے مطابق پولیس اور سی ٹی ڈی نے سوات کے علاقے پارزئی میں بھی کارروائی کی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت اجمل، وقاص اور عبدالغفار کے نام سے ہوئی۔ ہنگو کے علاقے توراوڑی میں دوران آپریشن دہشت گردوں کی پولیس وین پر فائرنگ۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پاکستان کا اہم فیصلہ، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر تمام کھیلوں کی ٹیموں کو ہمسائے ملک بھارت جانے سے روک دیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کوئی بھی اسپورٹس فیڈریشن پاکستان اسپورٹس بورڈ کی اجازت کے بغیر بھارت میں ہونے والے کسی اسپورٹس ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد قومی ٹیم کی ایشیا ہاکی کپ میں شرکت نہیں ہو سکے گی۔